بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں خیس رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صابر فوڈ سیکرٹس۔ اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ذائقوں میں۔ تو میرے پیارے پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے نمک پاروں کی ایسی ریسیپی لے کر آیا ہوں جو بہت آسان، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہر کوئی بنا سکتا ہے، بہت آسان ہے یہ، بازار سے کئی گنا اچھی آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہو۔ عید کے لیے اسپیشل گفٹ۔ یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو آئیے دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ 5 کلو پانی، یہ 5 کلو، اس ڈبے میں 5 کلو پانی آتا ہے، اور یہ 1.5 کلو 7.5 کلو پانی ہم نے لیا ہے، اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ 2 پیکٹ نمک۔ اگر گھر میں بنا رہے ہو تو 1 کپ آٹا اور آدھا کپ آپ لوگوں نے تیل یا گھی لینا ہے۔ جتنا آپ لوگ پانی لوگے اس کے ہاف آپ نے گھی لینا ہے۔ ہم نے وہاں پر لیا ہے 7.5 کلو پانی، اور یا ہم اس میں ڈال دیں گے ابھی یہ 4 کلو جو ہے یہ گھی ڈال دیں گے۔ یہ میلٹ شدہ گھی ہے۔ اگر گرمیوں بنا رہے ہو، گرمیوں میں تو پانی جو ہے وہ عام سادہ پانی، اگر سردیوں میں بنا رہے ہو تو پانی جو ہے اس کو گرم کر لے۔ اور اس میں ہم ابھی ڈال دیں گے یہ آٹا ہم اس میں بھی 20 کلو آٹا ڈال دیں گے۔ آٹے کا جو ہے وہ میئرمنٹ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اتنا ہی آٹا ڈال دیں گے تاکہ یہ خمیر جو ہے اس میں لگ جائے، بس اتنا ہی آٹا آپ لوگوں نے ڈالنا ہے۔ اگر یہ میئرمنٹ کی بات کی جائے تو یہ 21 کلو 20 کلو شاید اتنا ہی آٹا ہوگا، اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اس میں تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ یہ زیادہ ہے اس لیے ہم دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر دیں گے۔ اگر گھر میں بنا رہے ہو تھوڑے پیمانے پہ، جتنا آپ لوگ پانی لوگے اس کے ہاف آپ لوگوں نے تیل لینا ہے، اور یہ نمک جو ہے یہ 2 چمچ آپ لوگوں نے لینا ہے اس میں۔ ادھر گھر میں ہو تو تھوڑا بنا رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو ابھی اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ سوکھا آٹا جو ہے یہ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے، اور نیچے سے ہم اٹھا دیں گے تاکہ نیچے سے پانی جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ اچھی طرح دونوں ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو میش کر دیں گے، مکس کر دیں گے۔ تھوڑا تھوڑا ہم نیچے سے اٹھا دیں گے اور اوپر ڈال دیں گے۔ نیچے سے جو یہ سوکھا آٹا ہے اس کو بھی ہم اوپر ڈال دیں گے، اس آٹے کے اوپر، اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے۔ اگر کوئی نہیں ہے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے۔ اس کو ہم ابھی اچھی طرح گوندھ لیں گے، جس طرح آٹا گوندھا جاتا ہے گھر میں اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو گوندھنا ہے۔ گھر کا آٹا جو ہے اس کو نرم رکھنا ہے، اور یہ جو ہے یہ نمک پاروں کے لیے اس کے لیے تھوڑا سا سخت رکھنا ہے، بس اسی طرح۔ بس یہ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس سے اس طرح یہ پیڑے بنا دیں گے۔ یہ زیادہ ہے اس لیے ہم ساروں کو ریسٹ نہیں دے سکتے، اب اسے ہم اس سے تھوڑا سا پیڑے بنا دیں گے اسی طرح، اور اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ ساروں کو ہم پیڑے بنا دیں گے، اس کو ہم ریسٹ دیں گے یہ 10-15 منٹ کے لیے تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ بس ہم نے اس کو ریسٹ دیا ہے اسی طرح 10 منٹ کے لیے۔ ہم ایک پیڑوں کو اٹھا دیں گے اور اسی طرح ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا دبا دیں گے، تھوڑا سا پتلا کر دیں گے ہاتھ کی مدد سے پہلے۔ بس یہ ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا آٹا ڈال دیں گے اور بیلن کی مدد سے یہ بیلن ہم اس کو پتلا کر دیں گے، ساروں کو سائڈوں سے بھی یہ درمیان سے بھی آپ لوگوں نے اس کو پتلا رکھنا ہے، بہت باریک رکھنا ہے، بہت پتلا رکھنا ہے، ایک جیسا، اس طرح نہیں کہ درمیان سے موٹا ہے اور کونے جو ہے وہ پتلا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ہی سائز میں رکھنا ہے، بہت پتلا رکھنا ہے۔ ایک سائڈ ہو چکا ہے، اب ہم اس کو اسی طرح کر دیں گے۔ ابھی دوسرے سائڈ سے تھوڑا سا آٹا ڈال دیں گے۔ آٹا اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ چپک نہ جائے، اور دوسری سائڈ سے بھی ہم نے ہموار کرنا ہے، اس کو پتلا کرنا ہے، بیلن کے مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے۔ آپ لوگوں نے ایک جیسا رکھنا ہے، اس کو اسی طرح پتلا رکھنا ہے۔ یہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کٹر کے مدد سے اس کو کاٹ لیں گے۔ اگر کٹر نہیں ہے تو آپ لوگ چھری کی مدد سے بھی اسی طرح پہلے سیدھا کاٹ لیں۔ آدھی انچ کے فاصلے پہ آپ لوگوں نے اس کو کاٹنا ہے۔
ایک سائڈ ہو چکا ہے، اب ہم اس کو کراس، پہلے ہم سیدھا کاٹ لیتے تھے، اب ہم اس کو کراس کاٹ لیں گے، اسی طرح کراس آپ لوگوں نے اس کو کاٹ لینا ہے۔ پہلے جو تھا وہ چھری کی مدد سے ہم اس کو کاٹ لیا کرتے تھے، ابھی جو ہے یہ کٹر آ چکا ہے، ہم اب اس کٹر کے مدد سے ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے کاٹ لیا ہے، اب ہم اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے اور ایک ٹرے میں ہم نے اس کو نکالنا ہے، تھوڑا سا پاؤ آٹا ڈال دیں گے، اسی طرح ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے اس کو جمع کر دیں گے۔ اب ہم اس کو اس ٹرے میں نکال دیں گے، ہم جو ہے بہت زیادہ ہے اس لیے آپ لوگوں کو یہ ایک ہی پیڑا ہم نے دکھا دیا، اسی طرح اس شیپ میں آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے۔ اور گھی جو ہے ہم نے چڑھا دیا ہے، گھی جو ہے بہت گرم رکھنا ہے، اتنا گرم رکھنا ہے تاکہ اسی دھواں ہے وہ نکل جائے، اتنا ہی گرم رکھنا ہے۔ ٹھنڈا دودھ میں اگر گھی جو ہے یہ گرم نہیں ہے تو آپ لوگوں کا جو یہ نمک پارے ہے یہ صحیح نہیں آتا، اس لیے آپ لوگوں نے گھی جو ہے اس کو بہت گرم رکھنا ہے اور آگ جو ہے وہ فل رکھنا ہے، ہائی سپیڈ پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے۔ جب اس طرح ڈال دو گے تو تھوڑا سا چمچ کی مدد سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے تاکہ چپک نہ جائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح اوپر آ چکا ہے، بس جب اوپر آ جائے تو آپ لوگوں کا جو ہے یہ نمک پارا یہ پک چکا ہے۔ اب اس کو اس طرح سرخ کلر دینا ہے، جب اس طرح سرخ کلر پکڑ لے بس آپ لوگوں کا جو نمک پارا ہے وہ پک چکا ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے پکا لیا ہے ساروں کو، اسی طرح سرخ رنگ آ چکا ہے بہت اچھی طرح۔ ماشاءاللہ اس طرح سرخ رنگ لے کے آنا ہے۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دے، اور خیسر رحمان کو اجازت ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔